السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں آپ لوگ سب مزے میں ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے، سرفراز رکھے، ہمیشہ خوش رکھے۔ اللہ آپ کے والدین کا سایہ آپ کے سر پر دیر تک قائم رکھے۔ اما آج ہم ایک پویم پڑھ رہے ہیں، ایھا الطلاب، اس بارے میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آئیے شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ پیارے بچوں، آج کی ہمارے ٹاپک، تھوڑا سا یہ ایک رہ گیا، اس کو نکال لیتے ہیں۔ آج ہم جو ہے ایھا الطلاب پڑھیں گے۔ ایھا الطلاب، او اسٹوڈنٹ، یہ ہماری فورتھ پویم ہے بیٹے، یہ یاد رکھیے۔ ایھا الطلاب، اس میں یہ جو شاعر ہیں، طلباء سے مخاطب ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھو بیٹے، جب بھی کوئی آپ سے مخاطب ہو تو کیا ہونا چاہیے؟ آپ کو بغور سننا چاہیے۔ آپ کو جو ہے مول صاحب بلائیں، ادھر آئیے جی، کیسا ٹھہرنا چاہیے؟ اپنے دونوں قدم نیچے، اپنی نظر نیچے، جی مول صاحب بتائیے۔ امی جان بلائے، بابا بلائے، بڑے بھیا بلائے، آپ کے بڑے دادا بابا، کوئی بھی بلائے، آپ کو بلائے۔ جب مخاطب ہو رہے ہیں آپ سے تو آپ کا معاملہ بغور ہونا چاہیے، پورے اپنے پوری توجہ کے ساتھ، نہیں ایسا کھڑے رہ کے ادھر کھیل لیتے ہوئے ہاں بولیے ایسا ہے ویسا ہے، کبھی ایسا نہیں کرنا میرے بچوں۔ سنے نہیں سنے سر کا نہیں کرنا، پوری توجہ کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ۔ اس طرح سے یہاں پہ شاعر کہہ رہا ہے، ایھا الطلاب قوموا، اے طلباء کھڑے ہو جاؤ، باعتزام للمعالی، یہاں پہ جو ہے آپ کو سمجھا رہے ہیں، قوموا سے یہاں مراد جو ہے پوری استقامت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ اب ایک کوئی آپ کا جنون بن جانا صاحب، ایھا الطلاب قوموا باعتزام للمعالی، مضبوط ارادے کے ساتھ کسی کام کا ارادہ آپ کر لیں، جیسا کہ اب آپ کو ہے کہ سب سیکنڈ ایئر میرے کو پاس کرنا ہے، اچھی طریقے سے پاس کرنا ہے، پورے مارکس لانا ہے، 100%۔ دیکھیے صاحب، آپ فیس پوری دے رہے ہیں، وقت پورا دے رہے ہیں، تو مارکس بھی پوری لینا آپ۔ اور آپ یہ نہیں سوچنا کہ اتنے مارکس آئے تو میرا کیا ہوتا، نہیں صاحب، آپ یہ سوچئے کہ آپ کوئی چیز پرچیز کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر مان لیجیے گولڈ خرید رہے ہیں، آپ گولڈ خریدنے کے لیے جا رہے ہیں، مان لیجیے آج 50,000 روپے 1 تولہ سونا کا ریٹ ہے۔ آپ 50,000 روپے دیے، 1 تولہ سونا لے لیا، تو آپ کو اچھا ہے بولیں گے؟ نہیں، مان لیجیے آپ جو ہے نا لے جا کے 1 لاکھ روپے دے رہے ہیں اور 1 تولہ سونا لے کے آ رہے ہیں، آپ بولیں گے بھائی کیسا لیے؟ 1 لاکھ، ارے 50,000 سے تو ہے، آپ کو 1 لاکھ کیسا دیا؟ آپ سے پوچھا جائیں گے ارے کیسا لے لیے؟ ہو ایسے جو میں ایسے جو میں اتنا ہی سمجھ میں آیا میرے کو، پیسے دے دو، بولو میں دے دی۔ آپ ایسا کرتے یا نہیں؟ تو آپ چلیے صاحب مارکیٹ گئے، آپ ایپل خریدنے کے لیے، ایک ایپل جو ہے نا 20 روپیز کا ہے، بولے آپ 50 روپیز دیے، لے کے جو ہے نا چینج لیے بغیر 50 روپے ایک ایپل لے کے آ گئے، کتنے ملا ہے؟ میں 50 روپیز، ارے یہ تو 20، ہاں انہوں بھی یہ بولے تھے 20 میں ہے بول کے، میں ایسا لا لی۔ تو جو سننے والے ہیں، خود آپ اپنے اندر شرمندگی محسوس نہیں کریں گے، ارے میں دی 50 روپے اور لی 20 کا۔ تو اسی طرح سے میرے بچوں، آپ فیس کالج کو پوری دے رہے ہیں، ایگزامینیشن کی فیس پوری دے رہے ہیں، تو مارکس پورے کیوں نہیں لیتے؟ تو آپ پورے کا کیسا کرنا صاحب؟ اس کے لیے بس اس کے لیے عزم ہونا صاحب۔ تو یہاں شاعر وہی کہہ رہے ہیں، ایھا الطلاب قوموا باعتزام للمعالی، بزرگی حاصل کرنے کے لیے، بلند مقام حاصل کرنے کے لیے، ٹاپ آنے کے لیے مستعد ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ،
بس میرے کو لانا ہے صاحب، میں کیسا لانا؟ اب آپ کیا کرنا، امی سے مشورہ کرنا کہ میں ٹاپ آنے کے لیے کیا کروں. پھر امی آپ کے جو ہے نا ٹیچرس کے لیے مدعو کرتے کہ بھائی دیکھو بیٹے ایسا پڑھو ایسا کرو. تو پھر آپ اپنے لیکچررس جو بھی آپ کو بتا رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں بس اس پہ غور و فکر کرنا. ہاں صاحب اب میرے کو جو بولے وہ کرنا ہے، پورے سیکشنز کرنا ہے، اور میرا یہ انٹینشن ہونا کہ میں ٹاپ آنا ہر بچے. اور ایسا یقینی ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک ہی ٹاپ آ سکتا ہے باقی کے پورے فیل ہو سکتے ہیں، ایسا نہیں. آپ جانتے ہیں نا پوروں کو سیم مارکس آ سکتے ہیں، پوروں کو سیم مارکس آ سکتے ہیں. اگر آپ چاہیں ارادہ کر لیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں. آپ ڈس اپوائنٹ نہیں ہونا، نہیں میں نہیں کر سکتی، میرے کو نہیں آ رہا نہیں. آپ وقت کم دے رہے ہیں، کچھ دوسری ایکٹیویٹی کی طرف جا رہے ہیں. اس کو چھوڑو، آپ ایک ایک چیز چھوڑتے جاؤ. علم کیا ہے بیٹے؟ اللہ کا نور ہے. اللہ کا نور گناہوں کو چھوڑنے سے آتا ہے. کوئی چیز آپ کی طرف نہیں آ رہی ہے، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو استغفار کثرت سے پڑھیے، روئیے اللہ کے خوف سے، رات میں اٹھ کے روئیے. اللہ کو جو ہے وہ آنسو جو سب سو رہے ہیں، آپ اٹھ کے اللہ کے خوف سے رو رہے ہیں، اور اللہ سے مانگے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری بول کے روئیے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. اللہ سے بار بار دعا کیجیے. قرآن کی آیت ہے، اللہ میرا سینہ کھول دے، اللہ میرا سینہ کھول دے. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اس طرح سے دعا کیجیے. اس طرح سے جو دعا یا کلمات ہیں، اللہ سے مانگنے کا جو طریقہ ہے اس طرح مانگو. بندے کو خدا سے کیا نہیں ملتا کہ مانگنے کا جو طریقہ ہے اس طرح مانگو. یعنی جو طریقہ ہے، فارمیٹ ہے، اس طرح سے. کوئی چیز نہیں آ رہی آپ کی طرف تو کیا چیز ہے سب نہیں آنے کی وجہ سے، اس کو غور و فکر کر کے میرے بچوں پھر اس پہ جو ہے نا کام کریے. ایھا الطلاب قوموا باعتزام للمعالی واطلبوا العلم فإن العلم زین للرجال. کیا پیاری بات ہے دیکھو صاحب. اور علم حاصل کرو. سرکار دو عالم سے بے شمار حدیثیں ہیں علم حاصل کرنے کے سر کو تعلق ہو. سرکار بے شمار احادیث فرمائے ہیں. ماں کی گود سے خبر کی گود تک یہ علم حاصل کرنے کا ٹائم اینڈ پیریڈ بتایا گیا ہے. ماں کی گود سے خبر کی گود تک. بچہ کب سے سیکھتا ہے تو بتایا گیا ہے کہ جب ماں کے پیٹ میں آ جاتا ہے، جب 4 مہینے کا ہو جاتا ہے، اس میں روح پھونک دی جاتی ہے تو اس کے بعد سے جب اس کا موومنٹ شروع ہوتا ہے وہ سیکھنا شروع کر دیتا ہے. ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ بچہ 4 سال کے بعد 5 سال کے بعد سیکھتا ہے. نہیں صاحب، وہ بچہ ماں کے پیٹ میں سیکھنا شروع کر دیتا ہے. وہ جھولے میں لیٹا ہوا ہے تب بھی وہ سیکھ رہا ہے. آپ کیا بات کر رہے ہیں، آپ کس طرح سے بات کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، وہ سب چیزیں وہ آبزرو کر رہا ہے. جب وہ سنتے جب اس کی بولنے کی ایج آ جاتی ہے تو وہ بولنا شروع کر دیتا ہے. وہ بولنا شروع کر دیتا ہے. آپ جس طرح جو لینگویج میں بات کرتے ہیں وہ لینگویج میں وہ آپ کو جواب دینا شروع کرتا ہے. آپ اردو میں بولیں گے تو اردو میں، انگلش میں بولیں گے تو انگلش میں، عربی میں بولیں گے تو عربی میں، فرینچ میں. اسی لیے مدر ٹنگ کہا جاتا ہے کہ جو ہے آپ جس زبان میں جس گفتگو میں بات کریں گے، آپ گالیاں دیں گے وہاں سے بھی آپ کو گالیاں ہی ملیں گی. آپ قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائیں گے وہاں سے بھی قرآن کی آیتیں ملیں گی. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ماں کے پیٹ میں 17 پارے حفظ کر کے پیدا ہوئے. ان کی والدہ محترمہ 17 پاروں کی حافظہ تھی. تو وہ روزانہ گھر کا کام کرتے ہوئے 17 پارے پڑھتی تھی. تو وہ سنتے سنتے یاد کر لیے. جب ان کی بسم اللہ شریف ہوئی تو وہ خود سے پڑھنے لگے. 4 سال 4 مہینے 4 دن پہ بسم اللہ شریف قرآن پڑھانا ابتدا کی جاتی ہے. تو وہ جہاں سے جو ہے قرآن پڑھنا شروع کر دیے. تو یاد رکھ لو میرے بچوں کہ ماں کے پیٹ سے بچے علم حاصل کرتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جوس وغیرہ جو ہوتے ہیں، کرسچنس اور جیوس بول کے ایک کمیونٹی ہوتی ہے، وہ لوگ جو ہے نا جب ان کی مسز ان کی بیوی جو ہے نا پریگننٹ ہو جاتی ہے تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ تو ان کو اپنے سے الگ کرتے ہیں، ان کو الگ رکھتے ہیں، ایک الگ سے کالونی میں رکھتے ہیں جب تک کہ بچہ تولد نہیں ہوتا. اور اس کے کھانے میں مچھی دیتے ہیں. دوپہر کے کھانے میں مچھی کمپلسری دیتے ہیں اور میتھس پریکٹس کراتے ہیں. اور وہ کیونکہ وہ مدر کی بہت زیادہ کیئر کرتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر ہماری کمیونٹی کا ایک جوہر ہے صاحب، وہ ہماری کمیونٹی میں آئیں گا اور ہماری کمیونٹی میں آ کے ہمارے کو ڈیولپ کریں گا. ان کا انٹینشن ہوتا ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہاں پہ اسرائیل وغیرہ میں آپ جا کے پڑھیں گے تو آپ کو 35 مارکس لائے تو پاس کرتے ہیں بلکہ معلوم ہوا. لیکن آپ کہ ان کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو 90 مارکس لائے تو پاس کرتے ہیں. اب دیکھیے آپ 30 مارکس 5 مارکس لائے تو آپ کو کتنا محنت کرنا پڑے گا. بس 50% آپ محنت کریں تو 35 مارکس آ جاتے ہیں آپ کو کٹنگ کے بعد بھی. اگر آپ کو 100 مارکس لانا ہے تو 200 ایفرٹس دینا پڑیں گا آپ کو. یعنی جو چوائس ہے وہ بھی چھوڑ کے کرنا پڑے گا، وہ بھی نہیں چھوڑنا ہے آپ کو. وداؤٹ چوائس پیپر کرنا پڑے گا. اور بولیں گے آپ میں 200 لکھ دی ہوں، آپ اس میں سے میرے کو 100 دے دیجیے. آپ کو چوائس رکھے، ایگزامنر کو چوائس رکھے، آپ جو چاہے اس میں سے لے لیجیے، میں تو پورا پیپر کر دی.
اس میں سے کوئی نہیں چھوڑی۔ تو اس طرح سے میرے بچوں خوب محنت سے پڑھنا، خوب محنت سے پڑھنا، خوب محنت سے پڑھنا۔ اور یہاں وَاطْلُبُوا الْعِلْمَ فَإِنَّ، علم کیا ہے صاحب؟ زینت ہے صاحب۔ علم کیا ہے؟ دیکھو صاحب، اب بتایا جاتا ہے کہ یہاں پہ ایک مثال دی گئی ہے، ایک مثال سے سمجھایا گیا ہے کہ دلہن ہوتی ہے، دلہن کس کو بولتے ہیں صاحب؟ جو مرکز نظر ہوتی ہے، سب اس کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، ایک اسٹیج سجا کے اس کو بٹھا دیتے ہیں، اس کو ڈیلائٹڈ کپڑے پہناتے ہیں۔ عورت، ویسے ہی عورت خوبصورت چیز کا نام ہے، خوبصورت چیز کو عورت کہتے ہیں، لیکن پھر اس کو جو ہے آرنامنٹس، پھر جو ہے نا چمک چمک کے کپڑے وغیرہ پہنا کے، گھونگھٹ وغیرہ اڑا کے کر دیتے ہیں، تو پوری مرکز نظر ہوتی ہے، سب اس کو دیکھتے ہیں صاحب، کیونکہ پورا فوکس ایک اسٹیج رہتا ہے، اس پہ بٹھایا جاتا ہے، بہترین کپڑے پہنائے جاتے ہیں، اس کے اوپر آرنامنٹس ہوتے ہیں، اب سب کی نظر اس کی طرف ہوتی ہے۔ اب دیکھو صاحب، اسی طرح سے بتایا گیا ہے کہ آدمی کو جو ہے یہ نہیں کرنا ہے، آرنامنٹس پہننا نہیں ہے، اس طرح کے کپڑے نہیں پہننا ہے۔ آپ مرکز نظر کیسا بن سکتے ہیں؟ آپ اگر چاہتے ہیں کہ سب آپ کی بات سنیں، سب آپ کی طرف متوجہ ہوں، تو آپ کے پاس ویکیبلری ہونا، نالج ہونا، آپ کے پاس جب علم آپ کے پاس آ جائیں گا تو سب آپ کو ایسے ہی مرکز نظر بنا کے رکھیں گے۔ جس طرح سے ایک دلہن کو دیکھتے ہیں کہ سب اس کے جو آرنامنٹس کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، وہ اس کے کپڑوں کی وجہ سے، سب اس کو جو ہے نظر دیکھ رہے ہیں، اس کی طرف ہی دیکھ رہے ہیں۔ اس طرح سے اگر آپ کے پاس نالج ہوگی، آپ کے پاس علم ہوگا، تو سب آپ مرکز نظر ہو جائیں گے۔ یہ آدمی کی زینت ہوگی۔ تو اس لیے میرے بچوں خوب محنت سے پڑھو، العلم زین للرجال، یہ جو ہے نا آپ کی زینت بن سکتا ہے۔ اطلب العز دواما باتحاد واتصال، اور ہمیشہ اتحاد اور دوستی کے ذریعے عزت کو طلب کرو۔ آپ کے وطلب العز دواما، اور جہاں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہمیشہ لوگ آپ کی عزت کریں اور آپ کو جو ہے نا آپ کی باتوں کو یاد رکھیں، تو آپ کو کرنا ہے لوگوں کا فائدہ پہنچانا ہے۔ آپ جو ہے کسی کا برا نہیں چاہنا بیٹا، کوئی بھی ہو، کالا گورا، مسلم نان مسلم، سب کے لیے علم آسان کر دینا، نالج عام کر دینا۔ آپ جو ہے نا سب کو جو ہے فراہم کریں گے، تو ہو سکتا ہے آج وہ نہیں سمجھ رہے ہیں، کل آپ کو سمجھیں گے، کل مان جائیں گے کہ بھائی حق بات بتاتے تھے۔ اب دیکھ لیجئے گاندھی جی، مہاتما گاندھی ہے، آپ جو ہے نا وہ ہندو مسلمان کے جھگڑے ہوتے تھے اس وقت، تو وہ کیا کرتے تھے؟ کھانا پینا چھوڑ دیتے تھے، خاموش ہو جاتے تھے۔ تو اب جو ہے نا ان سے محبت کی وجہ سے مسلمان بھی اپنی تلوار لا کے ڈال دیتے، ہندوز وغیرہ ہے تو وہ ترشول لا کے ڈال دیتے تھے کہ نہیں بھائی ان کی اہمیت ہے ہمارے پاس، یہ جو ہے لڑائی جھگڑے نہیں ہونا چاہیے۔ بس انہوں کچھ بھی نہیں بولے، خاموش ہو گئے، کھانا کھانا نہیں، پانی نہیں پیے۔ تو ان سے محبت۔ اسی طرح سے میرے بچوں علم، جب آدمی، وہ بیرسٹر تھے، وہ جانتے تھے کہ علم کے ذریعے ہم محبت کے ذریعے، لوگوں میں دوستی کے ذریعے ہم اتحاد قائم کر سکتے ہیں۔ آپ کو بھی علم دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اتحاد رکھیں۔ آپ اکثر دیکھیں، آپ جاہل ہیں کیا؟ آپ جاہل ہیں کیا بلکہ بولتے، تو کیا آپ نہیں جانتے کہ اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہمارے آقا نہیں بتائے ایسا ہوا تو کیا کرنا چاہیے؟ اس لیے قرآن میں فرمایا گیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تمہارے کسی بارے میں نہیں معلوم ہے تو جس کو معلوم ہے اس کے پاس جا کے پوچھو۔ ایسا ہو گیا کیا کرنا؟ ایسا ہوا تو کیا کرنا؟ یہ ہوا کیا کرنا؟ کوئی بھی مسئلہ بعد میں بنتا ہے، پہلے اس کا حل تیار ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آنا بیٹے؟ کوئی بھی وائرس بعد میں آتا ہے، اینٹی وائرس پہلے اس کا تیار ہوتا ہے۔ ہماری باڈی میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ صلاحیت دیا ہے کہ کوئی بھی وائرس کو لڑنے کی اس میں صلاحیت پیدا کر دیا ہے، وہ خود سے خود بلڈ اپ کرتی ہے۔ اس طرح سے ہمارے علماء ہیں، ہمارے اساتذہ اکرام ہیں، ان کے پاس جانا، کوئی بھی مسئلہ ہے تو مول صاحب ایسا مسئلہ ہے، اس کا کیا حل ہوگا؟ سمجھ میں آ گیا؟ چلیے صاحب، وَاعْلَمُوا أَنَّ شَتَاتَ الْقَوْمِ عُنْوَانُ الزَّوَالِ، اور جان لو کہ قوم کا انتشار زوال کا عنوان ہے۔ اگر اب ہم علم حاصل نہیں کریں گے، ہم کیا کریں گے؟ چند پیسوں پہ ہی مختصر کر لیں گے۔ بہت سارے بچے ایسے دیکھنے میں آتے ہیں 10th پڑھنے کے بعد ہی جاب پہ چلے جاتے ہیں، نہیں بھائی گھر میں مسائل ہے، ہم کو جاب کرنا ہے، پھر انٹر ہوتے ہی چلے جاتے ہیں، نہیں بھائی ہمارے کو مسائل ہے، بچے ڈگری تک نہیں پہنچ پاتے۔ آپ دیکھ لیجیے 100 بچے اگر 10th میں بیٹھے ہیں تو 60 سے 70 بچے انٹر تک آتے ہیں، انٹر کے بعد 10-20 بچے یا 25 بچے جو ہے نا ڈگری تک آتے ہیں، یا پھر وہ جو ہے جاب کرتے ہوئے ڈگری کرتے ہیں۔ اس کے بعد 10 سے 15% پی جی کے لیے جاتے ہیں، اور 2 سے 5% ایم فل پی ایچ ڈی کے لیے جاتے ہیں۔ یہاں پہ سارٹ آؤٹ ہوتے چلے جاتے ہیں، کم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ہم کو جو ہے نا اگر چاہتے ہیں کہ ہم اعلیٰ منصب تک جانا چاہتے ہیں تو ہم قابل بھی اعلیٰ بننا چاہیے۔ آپ یہ بولے لوگ کہ بھائی دیکھو ان کے باوا دادا سب عالم تھے، صاحب بہت قابل لوگ تھے، سب بیرسٹرس تھے، یہ سب جو ہے نا ویل ایجوکیٹڈ، پی جی تھے، پی ایچ ڈی تھے۔ ہمیشہ ایک میرا یہ کرائٹیریا ہے، میں یہ سوچتا ہوں کہ میرا ہر بچہ منیمم
पोस्ट ग्रेजुएट मिनिमम। ऐसे ही मैं एक कॉलेज से क्लास लेके बाहर निकल के जा रहा था, एक बच्चे आके सामने ठहर के बुरखे में, मुझे मेरे को पहचाने आप? बोला बेटे नहीं पहचाने, मैं आपके जो है फलां ईयर के स्टूडेंट हूँ। क्या कर रहे हैं? माँ बोलता मैं MS कर रही हूँ आप, या MPhil कर रही हूँ। तो मेरे को इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरा जो एम एंड ऑब्जेक्ट है कि मेरा हर स्टूडेंट जो है पोस्ट ग्रेजुएट। तो इसलिए मेरे बच्चों, आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप लोगों का भी अज़्म होना कि मैं पोस्ट ग्रेजुएट से कम लिखना ही नहीं है साहब। किसी भी टॉपिक पे कुछ भी हो जाए, आज आपको मौका नहीं मिला, कल आपकी शादी हो जाए, शादी होने के बाद भी जब हालात सही हो जाए, फिर वहाँ से आप आगे बढ़ने की कोशिश करना। इल्म को छोड़ना नहीं साहब, किसी बहाने से आपको खाना खा ही नहीं जा रहा, अब खाना नहीं, तबीयत ठीक नहीं है आपकी, खाना खा ही नहीं जा रहा, क्या करते आप ग्लूकोज चढ़ाते। अब फिर उसके बाद थोड़ा सा आपको रिलीफ हुआ तो उसके बाद क्या करते आप? नरम ग़िज़ा खाएंगे साहब, जो दिल बोला आप खाओ, थोड़ा खाओ। इस तरह से ही जब आप अच्छे हो गए तो जो दिल बोला खा सकते। इसी तरह से कुछ मसाइल में मुब्तला होने की वजह से अगर आपकी एजुकेशन रुक जा रही है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जैसे ही वो मसले का हल होते फिर आप क्या करना है? एजुकेशन की तरफ जाना। मेरे को ये करना है साहब, ये मेरा गोल है, ये मेरा एम एंड ऑब्जेक्ट है। आपको मैं बताऊँ, मैं जो है MA उर्दू भी किया था, 2004 की बात है। तो उस वो 2004 और 5 में जो है ना, एक मैडम मिठाई लेके आए, तो काफ़ी उम्र रसीदा थे मैडम, ये हमारे क्लासमेट थे, क्लास बैठे, कोई एजुकेशन थे, तो मैडम ला के मिठाई खिलाया। मतलब काई की मैडम है मिठाई है? तो बोले मैं नानी बन गई। तो आप देखिए, वो पोस्ट ग्रेजुएशन तक आए तक नानी हो गए। उन्होंने बताया कि उनके बेशुमार मसाइल थे, उन्होंने ज़िंदगी में बार बार उनको तालीम को रोकना पड़ा। अच्छा, वो रोकते गए, जहाँ मौका मिला फिर वहाँ से शुरू करें, फिर रोकते गए, फिर जहाँ मौका मिला शुरू करते गए। शादी हो गए, बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए, बच्चों की शादी भी हो गई। इंटर से लेके PG तक का सफ़र 7 साल का है। 10th के बाद इंटर से PG का सफ़र 7 साल का है, लेकिन ये 7 साल के वास्ते उनको जो है अपनी शादी, फिर अपनी बच्ची, फिर उसकी शादी, कि मान लीजिए 20-25 साल निकल गए उनके, मगर वो जो है ना अपने आप को पोस्ट ग्रेजुएट कर ली। कितनी खुशी की बात है। इसी तरह से आप जो है ना किसी को भी एक आइडियल बना के अपने आप को आगे लेके चलना। बेटे रुकना नहीं है। वहज़रुल किस्ब दवामा वल्ज़मू सिद्क़ल मख़ाल, और हमेशा एक आदत याद रख लो, हमेशा झूठ से बचना है और सच को हथियार बना लेना है, सच के साथ चलना। देखिए साहब, किसी अमल के ऊपर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लानत का लफ्ज़ नहीं फरमाया, लअनतुल्लाहि अलल काज़िबीन का लफ्ज़ आया है। झूठों पर अल्लाह की लानत, झूठों पर अल्लाह की लानत है। लानत, आप ये तसव्वुर कर लीजिए, मुंह फेर लेना। अब आपको मिसाल के तौर पे मैं मारा, आपकी अम्मी हैं, फ़ौरन क्या करते हैं, उन्होंने सामने आ जाते हैं, कैसा मारता साहब, मेरी बच्ची ने को जान दो साहब, ये आपकी फेवर में आ रहे हैं। अगर वैसी अम्मी हैं आपके और मैं मारा, उन्होंने मुँह फेर लेके बैठे, क्या करते? कर लो इसे। आप सोचिए कितना बड़ा क़यामत है वो दिन। तो एक दुश्मन है सामने, मिसाल के तौर पर मैं आपको पनिश कर रहा हूँ, तो मैं मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आपको किसी भी मामले में पनिश कर रहा हूँ और आपकी वालदा हैं और मुँह फेर लें। इसी तरह से अगर हम जो है ना, शैतान हमारा दुश्मन है, इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, खुला ओपन, जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दुश्मन करार दिया, वो हमारे को मौके ढूंढते रहता है सज़ा देने के। अब वो ताक पे बैठा हुआ है हमको तकलीफ़ देने की, और अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे तरफ से मुँह फेर ले तो वो तो दुश्मन है, उन्हें तो ताक में। अल्लाह के फ़ज़ल है बल्कि हम क़ायम में खड़े हुए हैं, मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ, बोल रहा हूँ और आप मेरी बात सुन रहे हैं, ये फ़ज़ल रब्बी है। अगर शैतान हम पर मुसल्लत हो जाए, वो तो ताक में बैठा हुआ है, ज़रा अल्लाह सुब्हानहू व तआला कोई अमल इनसे ऐसा कराऊं कि अल्लाह इनसे मुँह फेर ले और मैं इनके पर गज़बनाक हो जाऊं। समझ में आया? तो इसलिए मेरे बच्चों, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है। तो इसलिए हमेशा सच बोलो, और एक झूठ बोलने के लिए और 70 झूठ बोलना पड़ता है। एक मरतबा सच बोलते हैं तो बआसानी होती। हम पहले कोई ऐसा काम न करें जिसकी वजह से हमें झूठ बोलना पड़े, कोई काम ऐसा ना करें, हमेशा सच बोलने की कोशिश करें। अगर आपको देखे साहब, गुनाह में मज़ा है, गुनाह में मज़ा है, लेकिन जो है ना बताया गया है कि गुनाह करना है आपको तो हमारी ज़मीन पे मत करो, हमारे आसमान के नीचे मत, कहीं भी जाके करो। अक्सर मम्मी पापा बोलते देखो बेटे, तुम्हारे को ये काम करना है तो हमारे घर में ना करो, कहीं भी जाके करो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं हमारी ज़मीन पे मत करो, हमारे आसमान के नीचे मत करो, कहाँ जाएंगे हम? तो इज्तनाब करो, गुनाह से बचने की कोशिश करो। हमारा काम है गुनाहों से बचने की कोशिश करना और अल्लाह से तौफ़ीक़ करना कि अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जब तक अल्लाह क़ुव्वत न दे, अल्लाह ताक़त न दे, हम
نہ گناہ سے بچ سکتے ہیں، نہ نیکی کرنے کی توفیق ہمارے کو مل سکتی ہے۔ اس لیے میرے بچوں ہمیشہ ہمیشہ سچ بولو، ہمیشہ سچ بولو، ہمیشہ سچ بولو۔ سچ بولنے کے بے شمار فوائد ہیں، بے شمار فوائد ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ واقعہ مشہور ہے کہ جب آپ جو ہے جیلان سے بغداد کی طرف جا رہے تھے، بیچ میں ڈاکو مل گئے اور مال لوٹنے لگے، ایک ایک کے پاس آنے لگے، ایک ایک کا مال لوٹنے لگے اور پوچھنے کے مال ہے۔ تو آپ کے پاس بھی ایک ڈاکو آیا، آ کے کہنے لگا کہ کیا تمہارے پاس مال ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں ہے۔ تو وہ ڈاکو سمجھا انہوں مذاق کر رہے ہیں، بچہ ہے، ایسا کیسا ہے؟ کوئی بھی کیسا بولتا اپنے پاس لوٹنے والا ہے، ان کا مشن ہی ہے لوٹنا، وہ لوٹ رہے ہیں، تو کیا آپ بولتے ہی میرے پاس ہے لے لو بول کے؟ پھر دوسرا آیا وہی، پھر پکڑ کے وہ بڑا سردار کے پاس لے کے گیا۔ پھر سردار کے پاس لے گئے تو سردار کے پاس پوچھے کیا تمہارے پاس مال ہے؟ بولے ہاں ہے۔ تو کوئی بھی یہ نہیں پوچھا کہ کہاں ہے، سردار پوچھا کہاں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میری والدہ محترمہ جو ہے ایسا میری قمیض میں اندر کسی کو نہیں دیکھے ذرا چھپا کے رکھی، تو آپ کا کرتا اتارا گیا، اس کو پھاڑا گیا، پھاڑے تو اس کے اندر سے 40 گولڈ کوائنس، آپ نے یہی فرمایا تھا 40 گولڈ کوائنس۔ تو وہ تعجب کرنے لگا، کر کے بولا اے بچے تجھے معلوم ہے کہ ہم مال کے دشمن ہیں، مال لوٹ رہے ہیں، اگر تم جو ہے خاموش ہو جاتے یا جھوٹ بول دیتے تو تمہارا مال بچ جاتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ جب میں گھر سے نکل رہا تھا تو میں اپنی والدہ سے وعدہ کیا کہ میں کسی حال میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ والدہ نے وعدہ لیا تھا کہ دیکھو بیٹے تم جا رہے ہو باہر، کسی حال میں جھوٹ نہیں بولنا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنی والدہ سے وعدہ کیا کہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ تو اب وہ ڈاکو جو تھے وہ بولے کہ ہم خدا اس کے رسول کو بھول کر دن بھر گناہ میں ملوث ہیں، گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں، اور یہ بچے کو اپنی ماں کا اتنا لحاظ ہے۔ وہ آپ کی ایک یہ سچ بولنے کی وجہ سے وہ 40 جو ڈاکو تھے ایمان والے ہو گئے، توبہ کر دیے، پھر اس کے بعد وہ ایسی اللہ کی عبادت و ریاضت کرے کہ وہ بڑے متقی و پرہیزگار اور اللہ والے بن گئے۔ دیکھیں میرے بچوں سچ بولنے کا فائدہ، سچ بولنے کا فائدہ۔ اور آپ نے کئی مرتبہ جھوٹ بولا ہوگا اور اس کو پنشمنٹ بھی ملی ہوں گی، آپ ایسا کیسا بولے جھوٹ بولے تھے لے مار، لیکن دیکھیے سچ بولنے کا فائدہ کتنے سال، 1000 سال ہو گئے صاحب آپ کا وصال ہو گیا، لیکن آپ کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ تو جو بارگاہ خداوندی میں معاملہ داریاں قبول ہو جاتی ہیں اس کو یاد رکھا جاتا ہے۔ اس لیے میرے بچوں آپ سے بھی کوئی عمل ایسا صادر ہو جو بارگاہ خداوندی میں قبول ہو، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ آگے چلتے ہیں، وَالْزَمُوا خِدْمَةَ قَوْمٍ أَنَّهَا خَيْرُ الْفِعَالِ، اور کہتے ہیں کہ قوم کی خدمت آپ اگر آپ قابل ہو گئے ہیں، اب آپ کو کیا کرنا ہے صاحب؟ آپ اپنے بھائیوں کو پڑھانا، اپنے محلے کے بچیاں ہیں صاحب چھوٹے، ان کو بلا کے پڑھائیے، آپ 10th کا پڑھائیے، انٹر میں فرسٹ ایئر کا پڑھائیے، سیکنڈ ایئر میں، تو آپ کا جو علم ہے وہ ازبر رہتا، اور آپ یہ سوچ لیجئے کہ میں اپنی کمیونٹی کو بلڈ اپ کر رہی ہوں، اس طرح سے میں اپنے محلے والوں کو بلڈ اپ کر رہی ہوں، وہ کسی بھی کاسٹ سے رہنے دو، اب ان کو بلڈ اپ کریے، تو کل انہوں قابل بن جائیں گے تو آپ کو یاد کریں گے، دیکھیں دیدی میرے کو پڑھائے تھے، دیدی میرے کو ایسا کرے تھے۔ اس طرح سے میں ایک ہاسٹل جایا کرتا تھا، ہاسٹل میں ایک بچی، ہاسٹل تھا وہ کلاس میں بیٹھے بیٹھے پیرالیسس ہو گیا، اس کو ہاتھ پیر اس کا کام نہیں کرنے لگا، بہت دنوں تک ہاسپٹل تھی، صرف ایگزامز کے لیے آئی، ان دنوں میں وہاں ان سے نہیں مل سکا، لیکن وہ بچی جو سیکنڈ ایئر میں تھی فرسٹ ایئر کو پڑھائے، تو وہ بچی میرے کو بولی دیدی صاحب میرے کو رات تمام بٹھا کے پڑھائے۔ تو دیکھو آپ وہ دیدی کا احسان زندگی بھر یاد رکھیں گے، جب بھی اس کو یہ کہا جائیں گے عربی میں تم کیسا پاس ہوئے، کیا تم کون سے ملصاب پڑھے؟ بولے ملصاب تو نہیں پڑھائے تھے، میں کلاسز اٹینڈ نہیں کر سکی تھی، یہ دیدی میرے کو پڑھائے تھے، فلاں دیدی تھی، فلاں اسٹیٹ کے تھے، گجرات سے آ کے پڑھتے تھے، انہوں آ کے جو ہے میرے کو ایسا پڑھائے۔ دیکھیں آپ، تو اس طرح سے آپ کا نام ہوتا، آپ جو ہے نا زندہ رہیں گے۔ وَالْزَمُوا خِدْمَةَ قَوْمٍ، اپنے اوپر لازم کر لو، کسی ایک کو اب آپ قرآن پڑھ لیے، کسی ایک کو قرآن اچھا پڑھانا سا آپ پہ لازم ہے، ایک قرآن پورا سننا کسی کا، آپ کو اچھا پڑھنے آتا آپ دوسروں کا سننا، یہ ایک بہترین کام ہے۔ انہا خیر الفعال وَاصْبِرُوا عِنْدَ الْبَلَايَا وَاثْبُتُوا مِثْلَ الْجِبَالِ، اور مصیبتوں کے وقت صبر کرنا بیٹے۔ کسی عمل کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، ان اللہ مع الصابرین، دیکھیں آپ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ جو ہے صبر کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا منشا ہوتا ہے جب کسی سے بے پناہ محبت ہوتی ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں اللہ یہ بندہ تجھ سے محبت کرتا ہے، کیا ایسی محبت کرتا ہے جیسا کہ تو ان سے محبت کرتا ہے؟ تو پھر وہ فرشتوں کے ایمان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے امتحان لیتا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ کہا گیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ،
دیکھیے صاحب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ چند چیزوں سے آزماتا ہے۔ مصیبت میں جب جو لوگ صبر کر لیتے ہیں ان کو جو ہے ان اللہ مع صابرین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، ان کو سرفراز کیا جاتا ہے۔ میرے بچوں، یہاں پہ جو ہے نا ہم کو یہی بتایا گیا ہے کہ جب کوئی مصیبت بلا آ جائے تو اس پہ صبر کرنا، ایسا صبر کرنا جیسے کہ ایک پہاڑ کی طرح ڈٹ جانا صاحب۔ اب جو ہے نا خدا کے در کو چھوڑ کر کسی کے در پہ نہیں جانا چاہیے، اور جو ہے نا خدا سے دعا کرنا چاہیے، اے اللہ ہم کو استقامت عطا فرما، اے اللہ ہم کو جو بلا آئی ہے اس پہ صبر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور استغفار کی کثرت کرنا، درود شریف کی کثرت کرنا، اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کرنا، اپنے معاملات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد کر دینا، اے اللہ میں اپنے آپ کو تجھے سونپتی ہوں، اب تیری جو مرضی ہے۔ اب گلا نہیں صاحب، بندہ ہے اس کا، وہ جب تک زندہ رکھے اے اللہ فبیہا، اب بہت اچھی بات ہے اگر وہ اس دنیا سے اٹھا لے، انا للہ و انا الیہ راجعون، جب ہم اس دنیا سے کسی کو رخصت کرتے ہیں تو اللہ کے تعالیٰ سے یہ دعا کرنا کہ اے اللہ یہ تیری امانت تھی، ہم تجھ کو دے دی، میرا مجھ میں کچھ نہیں، جو کچھ ہے سو تیرا ہے، تیرا تجھ کو دینے میں کیا جاتا میرا ہے۔ ہم جو ہے ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعا کرتے رہنا، دعا کرتے رہنا، دعا کرتے رہنا، اور یہ دعاؤں کا سلسلہ کبھی ختم نہیں کرنا۔ ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنا کہ اللہ ہم کو صراط مستقیم پر رکھ، اے اللہ ہم کو ایمان پر رکھ، اسلام پر رکھ، ایمان پر اٹھا، اے اللہ ہم کو اسلام پر رکھ، ایمان پہ اس دنیا سے اٹھا، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو ہماری زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ یہ دعا ہمیشہ کرتے رہنا، کلمہ طیبہ کی کثرت کرنا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خوشحال زندگی گزارنا تو روزانہ میرے بچوں چہارم کلمہ ایک تسبیح پڑھ لیا کرو، ایک تسبیح چہارم کلمہ کی کثرت کیا کرو روزانہ، صرف لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ میں سمجھتا ہوں بمشکل 10 منٹ لگتے ہوں گے یا اس سے کم وقت لگتا، ایک تسبیح پڑھ لے تو آپ کی زندگی کے مسائل دور ہو جائیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو صداقت اور استقامت عطا فرمائے گا۔ آپ لوگوں سے ادباً گزارش ہے کہ دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔